السلام علیکم ڈیفینس لورز فرینڈز، افغان طالبان کے پاس اس وقت بہت سے پیسنجر اور لائٹ اٹیک ہیلی کاپٹرز کے علاوہ مختلف طرح کے ویپنز موجود ہیں۔ کیا پاکستان نئی افغان انتظامیہ سے یہ ویپنز یا ہیلی کاپٹرز بارٹر سسٹم یا ملکی ساختہ ویپنز کے بدلے حاصل کر سکتا ہے؟ اس آپشن پر تفصیلاً بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ترکی اور پاکستان کی فیوچر کولیبریشن کو لے کر تجاویز کو بھی ڈسکس کیا جائے گا۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ ویئرز، اس وقت مختلف مستند سورسز سے اس بات کی تصدیق ہو چکی ہے کہ طالبان کے ہاتھ صحیح معنوں میں قابل استعمال ویپنز اور اکوپمنٹ جو ہاتھ آئے ہیں ان کی تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں۔ مختلف سورسز کے مطابق طالبان کے پاس اس وقت ایک سپر ٹوکینو لائٹ اٹیک ایئر کرافٹ، ایک C-208 ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ، 4 بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز، 10 MD-530 لائٹ اٹیک ہیلی کاپٹرز، 11 Mi-17 ہیلی کاپٹرز، 7 اسکین ایگل سرویلنس UAVs شامل ہیں۔ دیگر ویپنز اور اکوپمنٹ کی بات کریں تو 22,000 ہمویز، 3,50,000 سے زائد رائفلز، 64,000 مشین گنز، 170 سے زائد آرٹلری پیسز، 155 میکس پرو آرمرڈ وہیکلز، 8,000 ٹرکس اور 16,000 سے زائد نائٹ ویژن گاگلز شامل ہیں۔ یاد رہے کہ نئی افغان انتظامیہ کے پاس کچھ مزید ایئر کرافٹ اور ہیلی کاپٹرز تو ہلکی پھلکی ریپیئر کے بعد استعمال کے قابل ہوں گے، لیکن امریکی فورسز نے کابل ایئرپورٹ کے مختلف ہینگرز میں موجود 36 ہیلی کاپٹرز اور 19 طیاروں کو ناکارہ بنا دیا تھا اور وہ شاید اب استعمال کے قابل نہ رہیں۔ البتہ ان میں سے کچھ کو سپیئرز کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ فرینڈز، نئی افغان انتظامیہ اس وقت حکومت سازی اور پنشیر کے محاذ کی طرف متوجہ ہے، لیکن اس کو آنے والے دنوں میں نہ صرف ہیلی کاپٹرز، آرمرڈ وہیکلز اور ایئر کرافٹس کو آپریشنل رکھنے اور ان کو ریپیئر اینڈ مینٹین کرنے کے حوالے سے چیلنجز درپیش ہوں گے، بلکہ دیگر مختلف امور جیسا کہ خوراک، ادویات، اجناس اور مالی حوالوں سے بھی سپورٹ کی ضرورت ہوگی۔ اس صورتحال کو لے کر بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ پاکستان کو بارٹر سسٹم کے تحت مختلف چیزیں افغانستان کو دے کر اس کے بدلے کچھ ویپنز اور اکوپمنٹس حاصل کرنے چاہیے۔ اس کی پاسبلٹی پر میں اپنا تجزیہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ ویئرز، جہاں تک افغانستان کے لوگوں کو ادویات، خوراک اور مالی حوالے سے سپورٹ کی بات ہے تو پاکستان پہلے بھی ایسا کرتا رہا ہے اور اب بھی ایسا ہی کرے گا، اور ممکنہ طور پر پاکستان افغان بھائیوں کی آنے والے دنوں میں دل کھول کر مدد کرے گا۔ آنے والے عرصے میں گندم اور دیگر اجناس ضرورت کے تحت پاکستان افغانستان کو فراہم کر سکتا ہے۔ میرے خیال سے ایسا ہی کرنا چاہیے، کیونکہ افغانستان نہ صرف ہمارا ہمسایہ بلکہ برادر اسلامی ملک ہے۔ ادھر چین، روس، ترکی اور قطر سے بھی افغانستان کی سپورٹ کے قوی امکانات ہیں۔ دوسری جانب اگر ویپنز کو خریدنے یا مختلف ویپنز اور سسٹمز کے بدلے ایکسچینج کا تعلق ہے تو اس بارے میں میرے خیال سے بلیک ہاک اور دیگر امریکی ساختہ ہیلی کاپٹرز کے ایکسچینج کے حوالے سے امریکی اجازت درکار ہوگی، اور اگر ایسی کوئی صورت پیش نہ بھی آئے تو بلیک ہاک اور لائٹ ہیلی کاپٹرز کے حصول کا کوئی خاطر خواہ پاکستان کو فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ ان ہیلی کاپٹرز کی ریپیئر اینڈ مینٹیننس کے حوالے سے بہرحال پھر بھی امریکہ کی ضرورت پڑنی ہے۔ البتہ نائٹ ویژن گاگلز، میکس پرو وہیکلز پاکستان افغانستان کو ٹینکس اور دیگر پک اپ ٹرکس کے بدلے حاصل کر سکتا ہے اگر ان کی ضرورت محسوس کرے، اور میرے خیال سے یہ کافی حد تک کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں۔ دوسری جانب آرٹلری پیسز اور رشین ساختہ Mi-17 ہیلی کاپٹرز کے لیے اگر ایکسچینج کی آپشن ہو تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں، لیکن ان تمام آپشنز کے لیے نئی افغان انتظامیہ کی رضامندی اور ضرورت سب سے پہلے ہے۔ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں اس کا اظہار ضرور کریں۔ فرینڈز، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ترکی مقامی دفاعی صنعت میں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، خاص طور پر ڈرون ڈیولپمنٹ، ان مینڈ سرفیس ویسلز اور ان مینڈ گراؤنڈ وہیکلز کے حوالے سے بھی جدید ٹیکنالوجی میں ترکی نے بہت مہارت حاصل کر لی ہے۔ ایسے میں پاکستان کو نہ صرف ترکی سے مختلف ویپنز اور سسٹمز کو لے کر جوائنٹ وینچر کرنا چاہیے، بلکہ دونوں ممالک کے انجینئرز اپنی ملک کی ضروریات اور تجربات سے ایک دوسرے کو مستفید کر سکتے ہیں۔ خاص طور پر ان مینڈ سرفیس ویسلز اور ان مینڈ گراؤنڈ وہیکلز آنے والے عرصے میں
بہت کارآمد ثابت ہوں گی۔ یہ دونوں سسٹمز مستقبل کی جنگوں کو لے کر کاسٹ افیکٹو اور لیتھل آپشن بن سکتے ہیں، جہاں ترکی پاکستان سے کولیبریٹ کر کے پاکستان اور چائنیز ٹیکنالوجی تک رسائی حاصل کر سکتا ہے، بلکہ دونوں ممالک میں کولیبریشن کی صورت میں پاکستان کو یورپین ٹیکنالوجی کے ہم پلہ ویپنز اور سسٹم ڈیولپ کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ میری معلومات کے مطابق ترکی 2010 سے ڈرونز، ہیلی کاپٹرز اور دیگر سوفسٹیکیٹڈ ویپنز اور سسٹمز پر کام کر رہا ہے۔ اگر پاکستان نے اس وقت ترکی کے ساتھ مختلف پروجیکٹس میں شراکت داری کر لی ہوتی تو آج پاکستان بہت سے مقامی ویپنز اور سسٹمز کو نہ صرف اپنی ضروریات بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دوسرے ممالک کو ایکسپورٹ بھی کر رہا ہوتا۔ خیر، ابھی بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے اور فیوچر کے چیلنجز کو لے کر چین اور ترکی کی دفاعی صنعت میں ایڈوانسمنٹ سے فائدہ اٹھایا جانا چاہیے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں اس کا اظہار ضرور کریں۔ فرینڈز، اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔